بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام شعر و سخن کا آغاز کیا تھا تو اس میں ہم نے حسب وعدہ ہم حاضر ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر ہفتے ایک نئے شاعر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو آج جے نیوز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جناب پروفیسر کیسر محمود صاحب، تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام انجینئر صاحب، بہت شکریہ جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں اس قابل تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، تو میں خصوصاً طاہر محمود جرار صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کا جو انداز صافت ہے، یہ جو اخلاق تھا یہ ان کے آنے سے اس شعبے میں یہ پورا ہوا ہے، اور جس قدر دلیری کے ساتھ یہ نبھا رہے ہیں اپنا فرض، تو یہ قابل تحسین، اور مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ طاہر محمود جرار صاحب اور میں ایک ہی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھے، اسکول میں بھی یہ میرے سینئر تھے، اور پھر کالج میں بھی، اور گریجویشن ہم نے کی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بمبر سے، تو وہاں یہ میرے سینئر تھے، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے چھوٹے بھائی کی طرح یعنی میری رہنمائی کی، اور ان سے میں نے بہت سیکھا، اور ہمارا تعلق الحمدللہ قائم دائم ہے تب سے لے کے آج تک۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بچپن کے، یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹیے یار۔ جی بے شک بے شک، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو سر آپ چونکہ شاعری کرتے ہیں، ہم نے سنا تھا اور پبلک کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ پروفیسر کیسر صاحب کو یہاں پہ مدعو کیا جائے، تو سر آپ کا جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ اکنامکس ہے، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ شاعری کا آغاز کیسے ہوا اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ شوق کی وجہ سے آئے یا کوئی آپ کو کوئی چوٹ لگی؟ کہتے ہیں جی کوئی انسان نے چوٹ کھائی تو وہ شاعری کا سہارا لے لیتا ہے، یہ کائنڈلی ہمیں بتائیں اور آڈینس کو بتائیں۔ جی بڑا خوبصورت یہ سوال ہے۔ انفیکٹ میرا یہ خیال ہے کہ ہر انسان کا ایک اپنا رجحان ہوتا ہے ذہنی، تو میرا بچپن سے مطلب مطالعے کی طرف بڑا رجحان تھا، اور میں شروع میں اردو سے مجھے بڑا لگاؤ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں 9th کلاس میں آیا تو تب مجھے یہ لگا کہ جیسے کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں، تو اس دور میں پھر میں نے چھوٹی موٹی کوئی نظمیں، کچھ غزلیں اس طرح لکھنی شروع کی۔ پھر میں جب انٹر میں آیا تو میں نے کچھ میگزینز کے لیے لکھا، اور BA تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے بعد جو میں نے سبجیکٹ چوز کیا اکنامکس، یہ تھا کہ مطلب یہ سمجھیں کہ جاب اورینٹڈ جو ایک ہوتی ہے نا بندے کی سوچ، مینٹلٹی، اس حساب سے تھا یہ، کوئی اس قدر کریز نہیں تھا مجھے اس سبجیکٹ کے لیے۔ بیسکلی تو میں لٹریری بندہ تھا، تو مجھے انگلش لٹریچر میں بڑی انٹرسٹ تھی، وہ میں نے شوق سے بہت پڑھا، اردو کو میں نے بہت پڑھا، تو خود کچھ میں لکھتا بھی رہا، لیکن یہ ہوا کہ اکنامکس کی طرف جب میں آیا، پھر یہ میں نے MSc کرنے کے بعد CSS کی تیاری شروع کی، تو شاعری کو میں اس طرح ٹائم دے نہ سکا۔ مطلب یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ میں نے جذبات کے نا اظہار کا ایک ذریعہ رکھا، تو کوئی بہت بڑی محنت نہیں اس حوالے سے کی۔ جب لگا کہ مجھے کچھ آمد ہوئی ہے، مجھے کچھ کہنا چاہیے، وہ میں نے شاعری میں کہہ دیا۔ تو اس کے بعد پھر میں لیکچرر بھرتی ہو گیا۔ پہلے میں نے اپنا سکول بنایا، ہائی سکول، وہ ماشاءاللہ اب بھی چل رہا ہے، میری مسز وہ رن کرتی ہیں، میں بھی جتنا وہ کر سکتا ہوں ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ جابز میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو ایز اے ٹیچر میرا خیال ہے معاشرے کو جتنا پاسبل ہو بندے کو اپنا ٹائم اپنے تجربے سے فائدہ دینا چاہیے۔ تو مصروفیت یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس طرح ٹائم نہیں میں دے پاتا۔ حالانکہ یہ سمجھیں کہ شوق ہے، جو بندے کا ایک کریز ہوتا ہے، جو دل کی آواز ہوتی ہے، وہ بندہ اس کو دبا تو نہیں سکتا کتنا بھی جذبات کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہاں جی۔ تو دوسرا جو آپ کا سوال تھا نا کہ یہ کہ کوئی چوٹ لگی یا کوئی ایسا حادثہ یا کچھ، تو انفیکٹ ہوتا ہے کہ زندگی میں سب کوئی مختلف تلخ تجربات یا پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ کسی خاص چیز سے متاثر ہو سکتا ہے، کسی انسان سے، کسی نظریے سے۔ تو بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کی نسبت چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں
وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرلی چیز ہے بندے کی، سمجھیں بلڈ میں ہے، بندہ یا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ انسان کا قدرتی طور پر اللہ کی عطا سمجھ لیں کہ انسان کے پاس وہ جذبہ آ جاتا ہے اس کو الفاظ میں وہ. ہاں جی، مطلب یہ سمجھیں کہ تخلیقی لوگ جو ہوتے ہیں تخلیقی ذہن کے، تو ان میں سمجھیں کہ ایک شاعر بھی ہوتے ہیں. اور عام طور پہ ظاہر ہے جب شاعری بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے دماغوں کا، بڑے ذہنوں کا کام ہے، تو اس چیز سے متاثر ہونے کے لیے بھی میرا خیال ایک تخلیقی ذہن چاہیے، ایک حساس دل چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تحسین کرنے کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. زبردست. تو آپ ہمیں ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو شاعری کا جو شوق ہے وہ کوئی جماعت کے ٹائم سے، مطلب کالج لائف سے، آپ نے کہا کہ 9th کلاس سے آپ کو تھوڑا ہوا کہ آپ محسوس ہوا کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں آگے جا کے انٹر میں، تو یہ اس کو آپ نے پراپر کب سٹارٹ کیا، یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں 10th کلاس میں تھا تو میں نے باقاعدہ کوئی نظم غزل لکھی، اور میری جو پہلی ایک غزل پبلش ہوئی نا، ایک کتاب لکھی تھی پروفیسر صغیر آسی صاحب نے شعرائے کشمیر کے نام سے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو میری غزل چھپی اس کا میں آپ کو سناتا ہوں شعر. جی وہ لازمی سنائیں ہم. وہ تھا جی، اس غزل کا جو تھا مطلب وہ تھا کہ جنہیں ہم گوہر سمجھے وہ پتھر نکلے، جنہیں ہم گوہر سمجھے وہ پتھر نکلے، جنہیں پتھر سمجھا تھا وہ گوہر نکلے. کیا بات ہے. اور اس میں ایک اور شعر تھا کہ خیال تھا کہ قریب ہے منزل محبت، یہ فاصلے بہت طویل مگر نکلے. واہ واہ کیا بات ہے. اور اسی دور میں ہی میری ایک جو نظم تھی، اور بعد میں بھی وہ جب میں یونیورسٹی میں گیا مظفر آباد اور ایک مشاعرے میں نے وہ پڑھی، تو ریڈیو مظفر آباد والوں نے وہ ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، وہ اکثر چلایا کرتے تھے میری آواز میں وہ ریکارڈنگ. تو اس کے میں آپ کو کچھ جتنے مجھے یاد آ رہی ہیں وہ تھا کہ کشمیر کے والے سے تھی، اور ظاہر ہے ہمارا وطن ہے، اور مطلب ہم لوگ ہجرت کر کے 47 میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ آئے، تو دل میں سمجھیں کہ بڑی تڑپ ہے اس حوالے سے. اور وہاں جو جرم و استبداد اور جس طرح سے بھارت مطلب ظلم کر رہا ہے کشمیر اور یہ عرصے سے جاری ہے، تو وہ ایک سمجھیں کہ وہ دکھ، وہ درد، تو اس کا پھر خواہش جو ہے آزادی کی، اس کا پھر اظہار وہ جو ہے نا شاعری کی صورت میں وہ میں نے اکثر کیا. تو وہ نظم تھی کہ جب کشمیر پاکستان ہوگا، جب کشمیر پاکستان ہوگا، مثل ارم جہاں ہوگا، جھومیں گے شجر خوشی سے، ہر بشر رقصاں ہوگا، کیسر کیا ہوگا احساس اس وقت، پر خیال زمین پہ کہاں ہوگا. اور ایک شعر جو یہ ابھی میں نے اس کا آخری پڑھا، جو اس سے پہلے چونکہ ریکال کرنے میں تھوڑی دقت ہو رہی، بہت پرانی یہ ہے نظم. تو ایک یہ تھا کہ بھائیوں سے ملیں گے بھائی، کوئی غیر نہ درمیاں ہوگا. اب میں آخری دوبارہ وہ بولوں گا کہ کیسر کیا ہوگا احساس اس وقت، پر خیال زمین پہ کہاں ہوگا. تو یہ مطلب جذبات ہوتے تھے اور پھر اس طرح ان کا اظہار ہوتا تھا. جی زبردست. تو کیسے صاحب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کچھ بندوں کی انسپریشن ہوتی ہے، کسی شاعر سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو آپ کن شعراء سے زیادہ متاثر تھے اور وہ کون ہیں اور کیوں تھے، یہ ہمیں کائنڈلی بتا دیں. میں اس سے پہلے اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میٹرک میں ہمیں بہت اچھے اردو کے استاد ملے، قاضی فیض احمد صاحب. تو ان کا اردو کا پڑھانے کا انداز بڑا خوبصورت تھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عربی کے وہ بہت بڑے استاد تھے، علامہ تھے، تو ان کا وہ ایک اثر پڑا مجھ پہ، ان کی جو سمجھیں ایک اس پہ گرپ تھی نا سبجیکٹ پہ، اور ادب سے ان کا جو لگاؤ تھا، ایک یہ اثر پڑا. اس کے بعد جب میں بمبر گریجویشن کے لیے داخلہ لیا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بمبر میں،
तो वहाँ कुछ अच्छे दोस्त मिले जिनमें नज़ीर बिस्मिल साहब, बरसाली से उनका ताल्लुक, और बड़े अदबी वो थे स्टूडेंट अपने दौर के। फिर उस दौर में हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर गुलाम हुसैन अजहर साहब, बहुत पाए के शायर, बड़े अच्छे मुसन्निफ थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब उन्हें पता चला मेरा ये एक मतलब शगफ है शायरी से मुझे, तो उन्होंने बड़ी रहनुमाई की, बहुत वक्त दिया मुझे, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ इत्तफाकन मेरे क्लास फेलो, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, और फिर रूममेट भी हम रहे, मेहताब अरूज साहब, वो किताबें भी लिख चुके हैं शायरी पे, बड़े कमाल के शायर हैं। तो उनसे भी बड़ा एक हम चूंकि हर वक्त बहुत वक्त इकट्ठे रहते थे, तो दोनों का एक शगफ था, दोनों को बड़ा लगाव था शायरी से। अक्सर कोई तरह मिसरा एक वो लेके तो हम उस पे गजलें कहा करते थे। तो ये समझें कि वो जो एक जज्बा था उसको समझें, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया फायदा। अब जो आपने कहा कि इंस्पायरेशन का सोर्स क्या था या पसंदीदा शुरा में, तो मैं बेसिकली जिस तरह होता है ना कि बंदा जवानी में आइडियलिज्म का शिकार होते हैं नौजवान स्टूडेंट्स, तो मैं भी उन्हीं में से था, समझ लें। मैं चूंकि बेसिकली मैं कम्युनिज्म से मुतासर था, और उस वाले से जो तरक्की पसंद शुरा थे उनकी शायरी मुझे बहुत दिल को लगती थी। ठीक है, तो उसमें सबसे यानी समझ लें कि फैज़ अहमद फैज़ से मैं ज्यादा मुतासर था, और फैज़ की समझे बहुत सी शायरी मुझे ज़बानी याद होती थी, और वो काइंडली हमें सुनाए। मैं बिल्कुल अपनी पसंद की मैं सुनाऊंगा फैज़ की नज़म कोई, और मेरा ख्याल है जो हमारे देखने वाले हैं वो इंशाअल्लाह जरूर इससे महजूज होंगे इंशाअल्लाह। फैज़ की एक बड़ी खूबसूरत नज़म, और नज़म का उन्वान है रकीब से। जी सुनाए। तो फैज़ कहते हैं कि जी, आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में बुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने अनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है। क्या बात है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। वाह क्या बेहतरीन इंतखाब है जी, जबरदस्त। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या सीखा है, जुज तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। क्या बात। आजजी सीखी गरीबों की हमायत सीखी, यासो हरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। बेकसों के मसाइब को समझना सीखा, आहे सर्द के रुखे जर्द के मानी सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। नातवानों के नवालों पे जपटते हैं अकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। क्या बात है। जब भी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। एक आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पे मुझे काबू ही नहीं रहता है। क्या बात है। तो ये मेरी जो समझे पसंदीदा नज़मों में से ये बहुत, और ये मेरी भी पसंदीदा गजल है। मुझे खुशी हो रही है कि ताहिर महमूद राल साहब जो मेरे बहुत दोस्त हैं, करीबी और दिल में रहते हैं, वो भी महसूस हो रहे हैं। जी तो बड़ा मजा आ रहा है जी इस वजन में आके। भी हमें कमेंट करके बताए जी, प्रोफेसर साहब का एक अंदाज भी बड़ा शायराना और बड़ा चोटियों का है
کہ وہ بہت اچھے طریقے سے ایک شعر آپ کہنے پہ جواد صاحب کی فرمائش میں کہ آپ نے میرے لیے میری دعوت دی. اچھا جی. جواد صاحب لوگ اچھا اچھا ایک شعر آپ نے میری دعوت میں ضرور دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلے کہتے تو زیادہ وہ میں کوئی تخلیق کر لیتا کیمرے کے سامنے, لیکن اچھا میں کوشش کروں گا ان کو میں کوئی ہاں جی بالکل ضرور. مجھے آپ اپنی شاعری میں سے کچھ سنائیں, کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اور عوام ہمیں کافی کالز بھی آئی ہیں جب ہم نے وہ پوسٹر وغیرہ لگایا کہ پروفیسر صاحب کی ہمیں جو اپنی شاعری ہے وہ کہیں سنائیں. انجینئر صاحب اصل میں جو ہے مطلب اپنی شاعری جو ہوتی ہے وہ اکثر بھول جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے جن کو ہم لفظوں میں وہ ترتیب دیتے ہیں تو وہ محفوظ کرتے ہیں. تو وہ میں دیکھتا ہوں تو یہ ایک غزل یونیورسٹی دور میں نے کہی اور میرے دوستوں میں کلاس فیلوز میں بڑی پاپولر ہوئی اور اکثر فرمائش ہوتی تھی کہ یہ میں سناؤں. تو چونکہ کوئی ڈائری نہیں مجھے ملی, مجھے بڑا تھوڑا ٹائم ملا اس پروگرام کے لیے, میں بڑا بیزی تھا کہ ذاتی. ہاں جی انشاءاللہ جو چند اشعار مجھے یاد آئے تو وہ میں نے نوٹ کیے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. جی. خدا کرے عشق کا عذاب اتر جائے, خدا کرے عشق کا عذاب اتر جائے, میری آنکھوں سے وہ مہتاب اتر جائے. کیا بات ہے. آج تو دریائے عشق جوبن پہ ہے, آج تو دریائے عشق جوبن پہ ہے, جانے کب یہ سیلاب اتر جائے. اور پھر ہے کہ وہ بولے تو خوشبو سی مہکنے لگتی ہے, وہ بولے تو خوشبو سی مہکنے لگتی ہے, گلے میں جیسے گلاب اتر جائے. کیا بات ہے. اور پھر ہے کہ میرے لیے تجلی کا منظر بن جائے جانا, میرے لیے تجلی کا منظر بن جائے جانا, تیرے چہرے سے گر نقاب اتر جائے. کیا بات. تو یہ تھی اس دور کی غزل جو مجھے یاد تھی, تو یہ میں نے آپ کی نظر کی ہے. تو آپ صرف فیض احمد فیض صاحب کو مطلب ان سے انسپائر تھے یا کوئی اور شاعر جو آپ کو پسند ہو تو آپ ان کی ہمیں کوئی غزل سنا دیں. میں آپ کو ویسے تو میں غالب سے بھی بہت متاثر ہوں. غالب کو میں سب سے بڑا اردو کا شاعر سمجھتا ہوں. غالب کی شاعری میں جو گہرائی ہے وہ بھی بڑے کمال کی ہے. تو میں غالب کے چند اشعار جو مجھے اس وقت یاد آتے ہیں, غالب کی جو مجھے سب سے خوبصورت غزل لگتی ہے وہ ہے اس کا, میں آپ کو مطلع سناتا ہوں. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے. کیا بات. تو یہ مجھے غزل جو ہے یہ بڑی اچھی لگتی ہے. اب میں آپ کو ایک ظہیر کشمیری کی ایک بڑی خوبصورت نظم مجھے لگتی ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے شاہدہ. آزاد نظم ہے لیکن بڑے کمال کی. مجھے امید ہے کہ سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ انہیں بھی پسند آئے گی. تو چونکہ آپ کی جو بزم شعر و سخن ہے, اس میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بڑے شعراء کے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت جو خیالات خیالات ہیں وہ سنیں. تو ظہیر کشمیری کہتے ہیں کہ سنبھلائی ہوئی ایک شام کی تنہائی میں, دو سرکتے ہوئے سایوں میں ہوئی سرگوشی, بات چھوٹی تھی مگر پھیل کے افسانہ بنی, میں نے اکثر یہی سوچا کہ تیرا خوش رنگ بدن نقرہ ناب کا ترشا ہوا ٹکڑا ہوگا, دودیا سرد حرارت سے تہی جس پہ طاری ہو خود اپنے ہی تصور کا جمود, ایک ہلورا بھی جسے ٹھیس لگا سکتا ہو, تو مگر خواب محبت تھی فرشتوں نے جسے بیٹھ کر چاند ستاروں میں بنا صدیوں تک.
اپنے بلور کے ایوان سجانے کے لیے، دمے گفتار تیرے ہونٹوں سے رشتی ہوئی بات، یاقوت کی سل چیر کے جیسے جھرنا پھوٹے، اور گیتوں کے بہاؤ میں مخاطب کو لیے چھوڑ آئے کسی رومان بری وادی میں۔ ابھی کچھ اور بھی نغمے ہیں پسے پردہ ساز، ابھی کچھ اور بھی نغمے ہیں پسے پردہ ساز، کئی راتوں کئی نغموں سے گزرنا ہوگا، دیکھ وہ چاند کی چوٹی کا چمکتا ہوا مینار، دونوں کو اسی مینار میں پہنچنا ہوگا۔ اس میں ایک بند وہ ہے کہ تیری شب تاب جوانی کی ضیاء نے اکثر آلہ نور میرے گرد کیا ہے تعمیر، اور میں حجلہ تنویر میں پہروں بیٹھا تیرے مانوس تنفس کی صدا سنتا رہا۔ کیا بات ہے! تو یہ میں پہلے وہ میرے ذہن سے نکلی، بڑے عرصے بعد آج یہ میں نے نظم سنائی ہے، تو جو مجھے شاعری یاد رہی ہے کہ جیسے دل میں کوئی چیز بس گئی ہوتی تو ان نظموں میں سے یہ ہے، یعنی کہ یہ آپ کے دل کو جی لگتی ہے۔ ہاں جی، بڑی خوبصورت الفاظ اور تخیل بڑا زبردست ہے اس کا۔ آپ ہمیں سنائیں اپنی شاعری میں سے چند اشعار، کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور سامعین بھی دیکھ لیں۔ اچھا، یہ اپنی ایک غزل میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس کے چند اشعار۔ گلاب ہونٹوں سے جب وہ کرتے ہیں پھول باتیں، گلاب ہونٹوں سے جب وہ کرتے ہیں پھول باتیں، سب کرتے ہیں ان کی قبول باتیں۔ واہ کیا بات ہے! تو یہ تھا اس کا مطلب۔ پھر ہے کہ تیری بے رخی ہنس کے جیل جاتا ہوں، تیری بے رخی ہنس کے جیل جاتا ہوں، دل جلاتی ہیں بہت بے اصول باتیں۔ پھر ہے کہ دلوں میں گر بھری ہو کدورت، دلوں میں گر بھری ہو کدورت، تو پکڑ جاتی ہیں پھر طول باتیں۔ واہ کیا بات ہے! یہ میں آپ کو درمیان میں بتاؤں کہ یہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں یہ قافیہ رکھ کے نا پھول اصول اور ساتھ باتیں، وہ کہتا تھا کہ آپ یہ غزل لکھو گے کیسے، بڑا مشکل سا مجھے لگ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے پھر لکھ دی، اور اگلا شعر ہے کہ حسن و دانائی میں ڈوبا شیریں ہر بول، حسن و دانائی میں ڈوبا شیریں ہر بول، ہوتی ہیں کہاں سے یہ نزول باتیں۔ واہ کیا بات ہے! اور پھر ہے کہ کیسے ہاں جی، بن بولے جو تم نے کبھی کی تھی، بن بولے جو تم نے کبھی کی تھی، کیسے جاؤں میں وہ بھول باتیں۔ واہ کیا بات ہے! اور پھر ہے کہ جن سے کھلے تھے دل میں آس کے پھول، جن سے کھلے تھے دل میں آس کے پھول، وہ تو تھیں اس کا بس معمول باتیں۔ واہ واہ کیا بات ہے! یہ اس غزل کے مجھے جو شعر یاد آگے تھے آج وہ میں نے نوٹ کیے۔ تو اب اگر میں ایک کوئی سمجھیں کہ ایک ایسا شاعر کہ جس کو بہت کم لوگ جانتے ہوں یا کم لوگوں نے پڑھا ہو، تو اس کی ایک جو ہے غزل، سنائیں، سوری نظم سنائیں۔ یہ نریش کمار شاد انڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور یہ 1969 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بڑی ہاں جی بڑی کمال کی اردو شاعری نریش کمار شاد نے کی۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم میں آپ کو سنائیں، اور غور سے اگر سنیں گے ہمارے ناظرین تو وہ سن رہے ہیں، یقین ہے کہ وہ اس نظم سے لطف اندوز ہوں گے۔ نریش کمار شاد کہتے ہیں جی، سوچتے سوچتے پھر مجھ کو خیال آتا ہے، سوچتے سوچتے پھر مجھ کو خیال آتا ہے، وہ میرے رنج و مصائب کا مداوا تو نہ تھی، رنگ افشاں تھی میرے دل کے خلاؤں میں مگر، ایک عورت تھی علاج غم دنیا تو نہ تھی۔ اور جو مجھے بہت اس میں اچھا لگتا ہے نا بند، وہ ہے
میرے ادراک کے ناسور تو رشتے رہتے، میرے ادراک کے ناسور تو رشتے رہتے، میری ہو کر بھی وہ میرے لیے کیا کر لیتی۔ کیا بات ہے، واہ ایک دفعہ پھر میں اسے ہاں جی، میرے ادراک کے ناسور تو رشتے رہتے، میری ہو کر بھی وہ میرے لیے کیا کر لیتی۔ حسرت و یاس کے گمبھیر اندھیرے میں بلا، ایک نازک سی کرن ساتھ کہاں تک دیتی۔ واہ کیا بات، اس کو رہنا تھا زر و سیم کے ایوانوں میں، اس کو رہنا تھا زر و سیم کے ایوانوں میں، رہ بھی جاتی وہ میرے ساتھ تو رہتی کب تک۔ واہ کیا بات ہے، یہ حقیقت سے آشنائی دی۔ ہاں جی جی، پھر کہتا ہے کہ ایک مغرور سہوکار کی پیاری بیٹی، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو سہتی کب تک۔ یہ میں پورا بند پھر دہرا دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کو رہنا تھا زر و سیم کے ایوانوں میں، رہ بھی جاتی وہ میرے ساتھ تو رہتی کب تک۔ ایک مغرور سہوکار کی پیاری بیٹی، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو سہتی کب تک۔ کیا کہنے، ایک شاعر کی تمناؤں کو دھوکہ دے کر اس نے توڑی ہے اگر پیار بھرے گیت کی لے، اس پہ افسوس ہے کیوں، اس پہ تعجب کیسا، یہ محبت بھی تو احساس کا ایک دھوکہ ہے۔ پھر بھی انجانے میں جب شہر کی راہوں میں کہیں دیکھ لیتا ہوں میں دوشیزہ جمالوں کے ہجوم، پھر بھی انجانے میں جب شہر کی راہوں میں کہیں دیکھ لیتا ہوں میں دوشیزہ جمالوں کے ہجوم، روح پر پھیلنے لگتا ہے اداسی کا غبار، ذہن میں رینگنے لگتے ہیں خیالوں کے ہجوم۔ سوچتے سوچتے پھر مجھ کو خیال آتا ہے، وہ میرے رنج و مصائب کا مداوا تو نہ تھی، رنگ افشاں تھی میرے دل کے خلاؤں میں مگر ایک عورت تھی علاج غم دنیا تو نہ تھی۔ واہ کیا بات، کمال کر دیا جی، بہت زبردست شاعری اور حقیقت سے آشنائی ہے۔ ہاں جی، یہ مطلب اس میں سمجھیں کہ جو ہوتے ہیں نا جوانی کے ایام، جب بندہ خواب تو بڑے بڑے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت جو ہے ان خوابوں کی تعبیر وہ حقیقت سے بڑی دور ہوتی ہے، تو مطلب یہ سمجھیں ان خیالات کی ترجمانی کی ہے نریش کمار شاہ نے، اور اس کی شاہکار نظموں میں سے یہ زبردست طریقے سے، بہترین، زبردست ہو گیا۔ تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نے یونیورسٹی میں جو غزلیں لکھی یونیورسٹی ٹائم میں، تو اس وقت جو آپ کے دوست احباب تھے، آپ نے کہا کہ ان میں سے بھی شاعر تھے، تو کیا ان میں سے کسی کی کوئی غزل، کوئی نظم آپ کو یاد ہے تو وہ ہمیں سنا؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی نا نظم، یہ اسی مطلب دور کی تھی، یہ جو تھی نا، خدا کرے عشق کا عذاب اتر جائے، میری آنکھوں سے وہ مہتاب اتر جائے۔ اصل مجھے جو آپ نے ٹائم دیا نا، مطلب میں اپنی ڈائری مجھے مل نہیں سکی، میں کچھ ذاتی مصروفیت میں تھا، تو جو مجھے جلدی اشعار یا کچھ وہ یاد آ گئے غزلیں نظمیں، وہ میں نے نوٹ کر لی، وہ آپ کو سنائی۔ تو یہ انشاءاللہ جب نیکسٹ کوئی آئے گی نشست تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے۔ اب اگر آپ فیض کی ایک اور نظم، بڑی خوبصورت نظم، وہ ساحر لدھیانوی کے ساحر جی اچھا فرمائش آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی میں ایک فیض کی جو ہے نا وہ سنا لوں۔ جی فیض کی سنا لیں، اس کے بعد پھر سنتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، جبار افضل جو ہمارے شہزادے ہیں ہمارے گاؤں کے، ان کی جو فرمائش تھی نا کہ ان پہ میں کوئی شعر وہ کہوں، تو مجھے یہیں بیٹھے مطلب وہ کچھ ذہن میں آ گئی ہے بات، تو یہ فیض کی میں سنا کے پھر اگر میں بات بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد کروانا، تو میں وہ ضرور سناؤں گا۔ فیض کہتے ہیں جی، دشتے تنہائی میں اے جانے جہاں، لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دشتے تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے،
کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. واہ. پھر کہتا ہے کہ اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. واہ. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. واہ. کیا اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ. رکھ. دل اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ. واہ. یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، واہ. آ بھی ڈل بھی گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. تو اب فرمائش جو آئی ہے ساحر لدھیانوی کی، تو ساحر لدھیانوی بھی بیسیکلی یہ بھی ترقی پسند شاعر تھے اور کیمونزم سے ہی متاثر تھے. تو جو رومانٹک پوئٹری ہے، رومانوی شاعری، وہ بڑی کمال کی ہے. تو ایک میں آپ کو ان کا بند سناتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ پیار پہ بس تو نہیں میرا لیکن پھر بھی تو بتا دے تجھے پیار کروں یا نہ کروں. تو نے خود اپنے تبسم سے جگایا ہے جنہیں، ان تمناؤں کا اظہار کروں یا نہ کروں. تو شاعر کی بڑی خوبصورت نظم، وہ تاج محل تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ پہ ہوں سطوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بری روحوں کا سفر کیا مانی. اسی نظم میں وہ کہتا ہے کہ میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، ان پہ جلائی نہ کسی نے آج تک قندیل، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. یہ ذرا لمبی نظم لیکن میں نے اب ساری نہیں سنائی، جو زیادہ اچھے لگ رہے تھے سنائے. تو ایک تو پتہ نہیں ہوتا جب لائیو پروگرام جا رہا ہوتا ہے ان کے کون سی فرمائش کب کون سی فرمائش کی کر دے، تو پھر کیمرے کے سامنے ریکال کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. تو جبار افضل کے لیے میں، جبار صاحب آپ موجود ہیں جی؟ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی فرمائش تھی تو آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ پلے تھے ایک جیسے ہی درختوں کی چھاؤں میں، وہ شہزادہ بھی رہتا تھا میرے گاؤں میں. تو یہ جناب جبار افضل صاحب، آپ ہمارے شہزادے بڑے لائق، آپ اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے سینئر تھے. مجھے یاد ہے کہ بڑے اچھے مقرر ہوتے تھے، اور جانکی اسکول میں مطلب جو اس وقت جو بزم ادب ہوتی تھی اس کی جو دل میں ایک بسی ہوئی یاد ہے، وہ جبار افضل صاحب کی جو تقریر ہوتی تھی، اور اکثر وہ پڑھ نہیں سکے سارے لوگ اس طرح سے، لیکن ٹیلنٹ بڑا تھا ہمارے علاقے میں. بلکہ مجھے یاد ہے قاری فیض اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو زمین ہے اس طرف یہ پیرو والا کی، یہ بڑی زرخیز زمین ہے. چونکہ اکثر ہم جو طالب علم اس ایریا کے ہوتے تھے، مطلب سٹڈیز میں بڑی اچھی پرفارمنس ہوتی تھی ہماری صاحب. تو یہ مطلب جبار افضل جو ہیں یہ بھی ان میں، اور بڑے پیار کرنے والے ہمارے دوست ہیں، ایک جگہ پلے بڑے ہیں، تو بڑا خوبصورت پیار کا رشتہ ہے بھائی جیسا. تو انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ بھی کسی پروگرام میں لیں گے. تو ابھی چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف. تو اس سے پہلے اگر آپ کوئی چند اشعار ہمیں سنانا چاہیں اسی طرح سے تو وہ ہمیں سنا دیں، پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. میرا خیال ہے کہ
ताहिर साहब, किसी आप शायर का नाम लें कोई पसंद का, तो मैं उस पे हबीब जालब। हबीब जालब नहीं, हबीब जालब का इस वक्त नहीं मुझे याद आएगा, क्योंकि इनकी ज्यादा इनकलाबी शायरी है। फिर भी मुझे, मैं परवीन शाकिर की तरफ भी आता हूँ, तो हबीब जालब का भी मुझे याद आ रहा है कि ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए एक दास्तान छोड़ा है। तो परवीन शाकिर की बड़ी मशहूर जो गजल है ताहिर भाई की फरमाइश पे, उसके चंद अशार जी मैं सुनाऊंगा। वो कहती है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। और साथ में ये भी ऐड कर दूं कि परवीन शाकिर, जिस तरह ताहिर साहब ने कहा है कि इनको जाहिर पसंद है वो शायरा, तो मुझे भी जो खवातीन शायरात हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा मैं इन्हीं से मुतासर हूँ। उसकी वजह ये कि ये उर्दू अदब में पहली शायरा है उर्दू शायरी में जिसने उर्दू शायरी को फीमेल टच दिया। मतलब परवीन शाकिर को जब आप पढ़ें तो आपको ये लगता है कि ये वाकई, वो कहती है वो आएगा तो उसकी रफाकत के लिए, वो आएगा तो उसकी रफाकत के लिए, मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। फिर कहती है कि आखिरिश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। तो फिर कहती है कि तहजीब के बरज़ख का बनाया मुझको वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा। तो ये मतलब जी परवीन शाकिर की, बल्कि एक और मैं अगर आपको टाइम सुनाए परवीन शाकिर का एक, बल्कि मैं जी इख्तिताम करूंगा फैज अहमद फैज से, चूंकि आपका वक्त भी, और मैं जी आप जरूर आप सुनाए। कैमरा में सुनाना चाहूंगा। जी सुनाए। अभी प्रोग्राम के इख्तिताम की हिसाब से, चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उठना, चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उठना, परेशान भी है कि दिन आगे जुदाई की, प्रोग्राम के बाद जुदाई की। बिल्कुल जी। और ये मुझे याद है कि ये शेर मैंने इससे पहले कब सुना, प्रोफेसर तारिक सिद्दीक साहब ने जब हमें अलविदा किया था तो उन्होंने ये शेर सुनाया था। तो ये वाकई दिल में बसा हुआ। और अब बतौर उस्ताद हम भी जब अपने स्टूडेंट्स को अलविदा करते हैं तो हमारे भी यही जज्बात होते हैं। तो किसी का कोई शेर मैं सोचता हूँ कि मैं आपको आखिर में जो है वो सुना दूं, तो फैज अहमद फैज की मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि आज यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, आज यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, सहराओं में चले जैसे होले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर इब्रार साहब और कायद महमूद जलाल साहब, आपने मौका दिया और बहुत मजा आया आज की इस बज़्म सुखन में। और मैं उन सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तवज्जो से सुना, और मुझे नहीं पता कि उन्हें अच्छा लगा या नहीं, लेकिन जो बातें हम कर सकते थे, जो फिल्म बदी पता था, चूंकि लाइव प्रोग्राम है, तो अगर कोई बात अच्छी ना, आज थे हमारे साथ मेहमान शायर जनाब प्रोफेसर